السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم محمد السلام عاقل ورحمۃ صاحب، اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے آپ خیریت بعافیت ہوں گے۔ الحمدللہ۔ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے انجینئر محمد علی مرچا کی۔ وہ اپنے ویڈیو میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو ان کے پیچھے صحابہ ظہر اور عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی قرات بھی کیا کرتے تھے، اور وہ کئی حدیثوں کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، اسکرین پر حوالہ بھی چل رہا ہے۔ تو برائے کرم دارالفتہ سعودی عرب کا اس کے اوپر کیا فتویٰ ہے کہ ظہر اور عصر میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھنی چاہیے یا قرآن کا کچھ حصہ بھی پڑھنا چاہیے؟ تو برائے کرم آپ قرآن اور احادیث کی روشنی میں جواب دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ہیں ہمارے جے پور سے، جے پور والوں بہت مبارک ہو آپ کو۔ اللہ رب العالمین رمضان کی آمد ہم سب پر آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ صیام اور قیام کی مجھے اور ہمارے ویورز کو توفیق بخشے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ ہندوستان میں رہنے والے خاص طور پر جب، حالانکہ بہت اختلاف ہے مجھے انجینئر علی مرزا صاحب سے، لیکن جب آپ ان کا نام لیتے ہیں نا، مرزا آپ نے کہا تو مرزا نہیں کہنا چاہیے، مرزا کہنا چاہیے، زا ہے جا نہیں ہے۔ بہرحال آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ شیخ عبدالعزیز بن باز یا سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا موقف کیا ہے تیسری اور چوتھی رکعت کے بارے میں، جب ہم وہاں اگر کوئی سورت سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا لیں۔ اصل میں ہمارے یہاں یہ سوال کیسے پیدا ہوا؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے اس طرز پر فتوے دیے کہ اگر آپ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملا لیں گے مغرب، عصر اور عشاء میں، تو ایسی صورت میں آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی پوچھا گیا، میں آپ کو ان کی محفل میں لے کر چلتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ پڑھتے ہیں۔ کیا یہ سنت سے ثابت ہے اور کیا یہ نماز پر کچھ اثر انداز ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث یہ موجود ہے۔ ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پر اکتفا کیا کرتے تھے۔ ظہر والعصر، عشاء والمغرب، یہ چار یا تین رکعت والی نمازوں میں۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سنت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ پر اکتفا کیا کرتے تھے۔ ظہر، مغرب اور عصر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تو سنت عمل ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ظہر میں خاص طور پر یا عمومی چار رکعت یا تین رکعت والی نمازوں میں اگر کچھ پیچھے پڑھنا چاہے تیسری اور چوتھی رکعت میں، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت ہے۔ ربما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ فلا بأس، شیخ فرمانے کہ اگر آپ ظہر اور عصر یا تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے سورت کوئی ملا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 15 آیتوں کی برابر پڑھا کرتے تھے تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ احیانا لا دائما، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ احیانا لا دائما، یہ کبھی کبھار آپ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پر ہی اکتفا کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ممانعت نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اور شیخ صالح الفوزان، شیخ عثمان الخمیس اور دیگر علماء کا بھی موقف یہی ہے کہ سنت یہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پر اکتفا کر لیں، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کبھی کبھار پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور جان بوجھ کر اگر آپ چھوڑ دیں، سورہ فاتحہ پر اکتفا کر لیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ایک چیز اور میں عرض کروں یہاں پر، چونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو پہلی مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد سورت ملا سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ظہر میں کچھ بھی نہیں پڑھتے، تیسری چوتھی رکعت تو کیا پہلی اور دوسری میں بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ انہیں عمل کی توفیق دے۔ اور سورہ فاتحہ رکن ہے نماز کا، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صلی صلاۃ فلم یقرأ بها بأم القرآن فہی خداج خداج خداج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نامکمل نماز بتایا ہے ان نمازوں کو جو سورہ فاتحہ جن نمازوں میں نہیں ہوتی، چاہے وہ فجر کی نماز ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں دوستو، اپنی نمازوں کو درست کر لیں۔ یہاں دیکھ لیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھتا ہوں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان